حدیث نمبر 1871۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی خاص ساعت کے بارے میں کچھ روایت کیا ہو؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں، میں نے ان سے سنا۔ وہ فرماتے تھے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، یہ ساعت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک ہے۔ حدیث نمبر 1872۔ حضرت عبد الرحمن العارج فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے باہر آنے کا حکم ہوا۔ حدیث نمبر 1873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ حدیث نمبر 1874۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں اور قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے، علاوہ ازیں تمام امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، پھر یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، بس اس میں لوگ ہمارے تابع ہیں، یہودی کل آنے والے دن اور عیسائی پرسوں اتوار کے دن ہیں۔ حدیث نمبر 1875۔ ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1876۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں، قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہم ہوں گے، البتہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، البتہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، بس انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا، تو یہ وہ دن ہے جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمایا، پس جمعہ کا دن ہمارے لیے ہے، کل کا دن یہودیوں کے لیے، پرسوں کا دن عیسائیوں کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 1877۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں، قیامت کے دن پہلے ہوں گے، البتہ ان کو کتب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد عطا ہوئی، اور یہ دن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، لہٰذا وہ اس میں ہمارے تابع ہیں، یہودی کل بروز ہفتہ اور عیسائی پرسوں بروز اتوار ہیں۔ حدیث نمبر 1878۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ دونوں فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعہ سے بھٹکا دیا، پس یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا کر جمعہ کے دن کی طرف رہنمائی فرمائی، پس جمعہ ہفتہ اور اتوار بنائے، تو اسی طرح وہ قیامت تک ہم سے پیچھے رہیں گے، ہم اہل دنیا میں سب سے پیچھے اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے کہ تمام مخلوق سے پہلے ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا۔
حدیث نمبر 1879، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی اور ہم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے گمراہ کر دیا، پھر گزشتہ حدیث کی طرح ذکر کیا۔ حدیث نمبر 1880، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو پہلے آنے والوں کو لکھ لیتے ہیں، پھر جو ان کے بعد آتے ہیں۔ جب لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور حاضر ہو کر غور سے ذکر خطبہ سنتے ہیں، اور جو آدمی زوال کے بعد جلدی آتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی دیتا ہے، پھر اس کی طرح جو گائے قربان کرتا ہے، پھر اس کی طرح جو مینڈے کی قربانی دیتا ہے، پھر اس کی طرح جو مرغی کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کرتا ہے، پھر اس کی طرح جو انڈا بطور صدقہ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1881، ایک اور سند سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1882، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو پہلے آنے والے کو لکھ لیتا ہے، بس پہلا اونٹ کی قربانی والے کی طرح ہوتا ہے، پھر بتدریج کم کرتے کرتے انڈے کا ذکر فرمایا، تو جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1883، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لیے آیا اور جس قدر نماز اس کے مقدر میں ہے پڑھی، پھر خاموش رہا تاکہ امام خطبہ سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس سے پچھلے جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1884، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کے لیے آیا، خطبہ غور سے سنا اور خاموش رہا، اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے کنکریوں کو چھوا خطبہ کے دوران غیر ضروری حرکت کی، اس نے فضول کام کیا۔ حدیث نمبر 1885، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی اونٹنیوں کو آرام پہنچاتے۔ حسن فرماتے ہیں میں نے جعفر راوی سے پوچھا یہ کس وقت ہوتا تھا؟ فرمایا زوال آفتاب کے وقت۔